اعظم خان صاحب تو اسلام آباد سے ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اعظم خان صاحب تو پی ایم آفس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اقتدار کے مزے لوٹنے والا پرنسپل سیکرٹری آج کیا وجہ بن گئی کہ 4 ماہ سے آپ ملک سے باہر ہیں؟ آج اعظم خان صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے ایف آئی اے کو، جب ان کو سائفر کے معاملے پہ کال اپ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جواب دیں کہ یہ سائفر والی سازش آپ نے کیوں کی، کیونکہ اصل سازش تو سائفر والی ہے جو گھڑی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی گئی ہے. تو موصوف جو ہیں اگست سے بیرون ملک ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ میں 15 دن بعد شاید پاکستان آ جاؤں. انہوں نے بھی دیکھا کہ شاید عمران خان کا یہ ناکام مارچ ناکام ہی رہے گا، تو میں شاید آ کے کوئی ایسا بیان دے دوں جس سے شاید میری جان خلاصی ہو جائے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اعظم خان صاحب آ کے تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ سائفر میں آ کے بتائیں کہ یہ منٹس کس نے بنائے تھے، کب بنائے تھے، کس کے کہنے پہ بنائے تھے، عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز تھیں، کتنی میٹنگز ہوئیں، کب کب ہوئیں. یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب آنا لازمی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد آؤں گا. میں یہ بالکل، میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے آج ای میل لکھی ہے ایف آئی اے کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا کال اپ نوٹس مجھے ملا ہے، مجھے 15 نومبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ آپ دیں، 15 نومبر کے بعد کی. تو یہ سائفر کے معاملے میں تو بڑی جلدی تھی، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، اس کے ساتھ کھلواڑ کرو، مرضی کے منٹس ڈرافٹ کرو. اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں، ملک سے فرار ہے. عمران خان صاحب کے ساتھی اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ایک ایک کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. فرا گوگی ملک سے باہر، احسن جمیل گجر ملک سے باہر، اعظم خان صاحب ملک سے باہر. جتنے لوگ شریک جرم تھے، فرا گوگی نے کرپشن کی، اربوں روپیہ کمایا ٹھیکوں میں، پوسٹنگ ٹرانسفر میں. جیسے ہی عمران صاحب کا اقتدار ختم ہونے والا تھا وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئی اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. نیب کی انکوائری پینڈنگ چل رہی. اعظم خان صاحب تمام معاملات میں شریک جرم ہیں، مین مشیر ہیں، ہر معاملے میں ان کی مشاورت جو ہے وہ لی جاتی ہے. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نومبر کے بعد آپ سے بات کریں گے، آپ 15 نومبر کے بعد کا نوٹس دیں. تو یہ ایک ایک کر کے لوگ ملک سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ گوگی بچاؤ مارچ ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد ان شفاف تحقیقات سے بچنا نہیں ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اس اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالنا نہیں ہے جو آپ نے مختلف ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اپنے لیے این آر او حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور دیکھیے یہ جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سائفر والے معاملے پر 2 اور لوگوں کو کال اپ نوٹس ایف آئی اے کا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو، کیونکہ وہ ان میٹنگ میں موجود تھے. اب یہ نہ ہو کہ یہ 2 لوگ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو بھی چاہیے کہ تحقیقات کا سامنا کریں. جب بلایا گیا ہے اور جب کہا گیا ہے کہ آپ آ کے ان سوالات کا جواب دیں، آج 2 تاریخ کا دوپہر 12 بجے کا کال اپ نوٹس تھا اسد عمر صاحب کا سائفر والی تحقیقات میں، اور ابھی میری اطلاعات کے مطابق تو کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا. تو یہ جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس میں راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ ان سے بچنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اور کل کے لیے کل 12 بجے دوپہر کو شاہ محمود قریشی صاحب کو طلب کیا گیا ہے. یہ وزارت داخلہ نے مجھے تفصیلات فراہم کی ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کبھی بیل لی جاتی ہے، کبھی بہانہ کیا جاتا ہے، کبھی کوئی عذر پیش کیا جاتا ہے. طارق شفیع صاحب کی بیل تھی، کورٹ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا ہے کہ میں بیل پہ نہیں آ سکتا. اب کورٹ نے تاکید کی ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی حاضری لازمی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے جو ملک لوگ چھوڑ رہے ہیں اور تحقیقات سے بچنا چاہ رہے ہیں، یہ بچنے کا راستہ نہیں ہے. آپ کو یہ فیس کرنی پڑے گی، آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ سائفر کی تحقیقات ہوں جس میں سازش گھڑی گئی، وہ فورن فنڈنگ کی تحقیقات ہوں جس میں ملینز آف ڈالرز عارف نقوی نے بھیجے اور وہ پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں آئے
وہ مختلف لوگوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لائے. کچھ ایسی بھی اس میں حیران کن چیزیں ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما اس پیسے کو اپنی ذاتی استعمال میں بھی لائے ہیں. اس پہ بھی تفتیش بھی ہو رہی ہے, تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. اب بیانیہ تو ایک ہی ہے کہ گوگی کو بچاؤ اور چوری کو چھپاؤ. اس کے علاوہ اس لانگ مارچ کا مجھے دوسرا مقصد نہ سمجھ آیا ہے نہ نظر آیا ہے, اور سارا فوکس ایک بات پہ ہے کہ ہم ان تحقیقات سے بچ جائیں, ہم اس تفتیش سے بچ جائیں, اور کسی طریقے سے ہمیں کوئی این آر او مل جائے اور ہماری جان خلاصی ہو جائے. یہ ہونا نہیں ہے. ان سارے سوالات کے جواب دینے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ انڈین فوج کا ایک ریٹائرڈ میجر گورو آریہ, جو ان کے ایکس سروس مین کا سپوکس مین سمجھا جاتا ہے, وہ کل ٹویٹ کرتا ہے کہ دل کھول کے عمران خان صاحب کو عطیات دیں. عمران خان کو عطیہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کی خدمت کر رہے ہیں. یہ الزام ہم نہیں لگا رہے, یہ الزام کوئی ادارہ نہیں لگا رہا, یہ الزام پاکستان کا میڈیا نہیں لگا رہا, یہ عدلیہ نہیں کہہ رہی. انڈین ایکس سروس مین میجر گورو آریہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ جتنا پیسہ عمران خان کو دیں گے, جتنا کامیاب اس کا لانگ مارچ ہوگا, اتنا بھارت کا فائدہ ہے. یہ کسی اور کے خلاف اس طرح کی بات آئی ہوتی, کسی اور پر انڈیا نے یہ ٹویٹ کی ہوتی, تو عمران خان صاحب نے اس ملک میں آگ لگا دی ہوتی اب تک. تو اب سمجھ آتی ہے کہ فارن فنڈنگ میں جب رومیتا شیٹی نامی خاتون آپ کو فنڈنگ کرتی ہے, بھارتی نژاد امریکی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہے, تو وہ کیوں بھیجتی تھی. اب سمجھ آتی ہے کہ جب بیری سی شنیپس نامی ایک یہودی امریکن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے تو وہ کیوں بھیجتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا, پاکستان کی سالمیت پہ حملے کرنا, جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کنٹینر پہ چڑھ کے وہ کام کریں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اداروں پر حملے ہیں, اداروں کے سینئر افسران پر حملے ہیں, اور انڈیا میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں. جشن کا سما ہے کہ ان کے لوگ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے انڈین اینکرز آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے تو فیورٹ ہو گئے عمران خان صاحب. تو یہ جو میجر گورو آریہ کی سٹیٹمنٹ ہے, کیا ایک بھی پی ٹی آئی کے رہنما نے اس کی مذمت کی ہے؟ کیا کنٹینر پہ چڑھ کے آپ نے کہا ہے کہ لعنت ہو میجر گورو آریہ پر, جو انڈین فوج کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے, ان کے ایکس سروس مین کا سپوکس پرسن ہے؟ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے. آپ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بات کرتے ہیں, اپنے سپاہی سالار کے خلاف بات کرتے ہیں, مگر آپ میں جرت نہیں ہوئی کہ میجر گورو آریہ کو آپ کنڈیم کرتے. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ یہ کس طرح کی پولیٹیکل پارٹی اور یہ کس طرح کا لانگ مارچ ہے کہ جس کے اوپر چڑھ کے ڈی جی آئی ایس آئی اور سپاہی سالار کے خلاف تو بات ہو سکتی ہے, مگر میجر گورو آریہ کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا. میجر گورو آریہ کو نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے غلط کہا ہے, ادارے ہمارے ہیں, ادارے ہیں, فوج ہے تو ہم ہیں, ادارے ہیں, فوج ہے تو پاکستان ہے. اس میں کیا امر مانے تھا؟ یہ کل سے ٹویٹ چل رہی ہے, آپ میں ہمت نہیں ہوئی کہ آپ اس کو کنڈیم کریں, کیونکہ آپ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ اس پذیرائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ کیونکہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو پھر ملک کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو, مجھے گوگی کو بچانا ہے, مجھے اپنی چوری پر پردہ ڈالنا ہے, اور مجھے بائی ہک اور کروک اقتدار میں واپس آنا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. انڈیا جشن منائے, انڈیا ہمارے خلاف بات کرے, انڈیا آپ کی پذیرائی کرے, آپ کو اس سے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. اور یہ جو فارن فنڈنگ آپ انڈیا سے, امریکہ سے لیتے رہے ہیں, اسرائیل سے لیتے رہے ہیں, اب تحقیقات ہو رہی ہیں تو آپ جواب نہیں دیتے. آپ کے لوگ کبھی بیل لے لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم بیمار ہیں, ہم پیشیوں پہ نہیں آ سکتے.
प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपका फरार हो गया है, फरार गोगी मुल्क से बाहर बैठी है, और दूसरों को चोर कहने की हिम्मत पता नहीं कहां से पैदा होती है कि आप कंटेनर पे चढ़ के दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं। इस मुल्क में कभी यह नहीं हुआ कि फौज और आईएसआई के खिलाफ बातें की गई हों और इंडिया में पजीराई मिली हो, और इतनी अच्छे तरीके से फार एंड वाइड इंडिया में जो है वो पजीराई मिल रही है। इतनी मतलब उनके जो टॉप के एंकर्स हैं, टॉप के जर्नलिस्ट हैं, वो पजीराई दे रहे हैं, उनके रिटायर्ड फौजी जो हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, मगर आप उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। ये आपकी अनापरस्ती है, ये आपकी मैं है जिससे आप बाहर नहीं निकलते। तो जो 4 साल में आपने यहां पे खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, इससे बड़ी चोरी तो तारीख में कभी नहीं हुई। आपके तोशा खाना के तहाइफ वो अरबों रुपए के अंदर हैं। घड़ी बेच दो, पेंटिंग बेच दो, जो चीज मिले बेच दो, और ये कभी ऐसा नहीं हुआ। आप तो लगता है कोई OLX की आप चलते फिरते इश्तहार हैं बेच दे। मैं ये समझने से कासिर हूं कि आप एक घड़ी लेते हैं, आपको तोहफा मिलती है, वो घड़ी आप बाकायदा मार्केट में उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसका 20% जमा कराते हैं आप तोशा खाना में। तोशा खाना की पॉलिसी ये है कि अगर किसी ने कोई तोहफा खरीदना हो, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, आपको तोहफा मिला, आपने खरीदना है तोशे खाने से, तो उसकी 50% आपको जमा करानी होती है तोशे खाने के अंदर वैल्यू की। आपने तो 20% कराई है, और वो भी किसी बिजनेसमैन के जरिए कराई है। बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। घड़ी आई, उसको बजाय कि तोशा खाना में जमा करा के आप बाद में खरीदते, आपने पहले बेचा, जमा नहीं कराई, बेच दी। बेचने के बाद जो पैसे आए उसका 20% जमा कराया। ये 4 किस्म की चोरियां हैं। पहले घड़ी को जमा ना कराना, उसके बाद घड़ी को बेच देना, उसके बाद घड़ी बेचने के बाद जो पैसे आए उसका 20% जमा करा देना। बहुत सारे तहाइफ हैं जो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर ले गए हैं। एक दौरा ऐसा है, फवाद चौधरी को भी गिफ्ट मिल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी को भी गिफ्ट मिल रहा है, हेड ऑफ डेलीगेशन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा। बाकायदा लिखा हुआ है, फहरिस्त बनी हुई है। या तो उन्होंने समझा इतना गया गुजरा है, जो चीज को देते हैं बेच देता है, इसको कुछ ना दो, या तो ये है, या फिर ये है कि आपने वो छुपा ली, अपने जाती इस्तेमाल में लाए, बेच दी, आपने डिक्लेयर नहीं किया। ये भी तहकीकात हो रही हैं, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं जी घड़ी बहुत छोटी चीज है, मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत छोटी चीज होगी, ये सस्ती सी घड़ी हम पहनते हैं। मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं इसका स्ट्रैप भी टूटा हुआ है। बात ये है, आप बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान अरबों रुपए की घड़ियां, अरबों रुपए की घड़ियां, जो कीमती घड़ियां हैं, 50-50 करोड़ की घड़ी है, 70-70 करोड़ की घड़ी है, वो आप बेच दें, डिक्लेयर ना करें, उसकी थोड़ी वैल्यू जमा करा दें, फिर 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगे, और चोर हमें कहें कंटेनर पे चढ़ के इंडिया से शाबाश लें, और चोर हमें कहें आप कंटेनर पे चढ़ के। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका मुहासबा भी होगा, आपका एहतसाब भी होगा, और आपको एक एक बात का जवाब देना होगा। यह नहीं हो सकता कि आप इंडिया से दाद लें और दूसरों को गद्दार कहें। वो शेर है ना कि कुछ फैसला तो हो, किधर जाना चाहिए, पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए, तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोज से लड़ जाना चाहिए। मैं जमहूरी आदमी, थोड़ी सी मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है, मगर बात यह है कि आप अपनी फौज पे, अपनी आईएसआई पे तुहमत लगा के दुश्मन से दाद ले रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही इस बात पे? और अभी भी वो काली ऐनक रात को दिनों लगा के कंटेनर पे मैं, उससे बार बात ही कोई नहीं है। तुम्हारी मैं ये है कि तुम चोर हो, तुम्हारी मैं ये है कि तुम डाकू हो, तुम्हारी मैं ये है कि तुम्हारी फरार गोगी फरार है, तुम्हारी मैं ये है कि तुम्हारा आजम खान फरार है, तुम्हारे पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एम्बेजलमेंट का इल्जाम है, आरिफ नकवी बाहर गिरफ्तार है, और तुम जवाब देने से कासिर हो। तुम्हारा कौम भी मुहासबा करेगी और हम भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से करेंगे। पहले जो इल्जाम जिनका आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी तरह पीटीआई के वज़रा ने देखा कि वो डिफेंड करते थे एस्टेब्लिशमेंट को, आज आप डिफेंड कर रहे हैं। आपकी जानिब से तनकीद जो होती थी वो आजकल उनकी जानिब से हो रही है। तो
ہمیں تو ایسا مطلب جو عوامی سطح پہ بھی اور پریس میں بھی جو تاثر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ چہرے بدلے ہیں، بالکل وہی رول، پہلے آپ کا جو رول ہے وہ نبھا رہے ہیں آپ، اور جو رول ان کا تھا وہ اب آپ نبھا رہے ہیں. کوئی فرق ہے کیا؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہے. ہمارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کا نعرہ ہے مجھے ووٹ لے کے دو. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ اداروں کا ایک آئینی رول ہے، ایک آئینی حدود حربہ ہے جس کے اندر رہ کے اداروں نے کام کرنا ہے. ہماری تنقید اداروں پہ جب ختم ہوئی جب ادارے نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا نا جی. ہم کہتے تھے کہ ہر ادارہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق چلے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ادارہ نیوٹرل کیوں ہوا؟ کیونکہ نیوٹرل تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کو اپنے حمایتی چاہیے، ان کو ایسے لوگ چاہیے جو ان کو انگلی پکڑ کے چلائیں بھی، پارلیمنٹ بھی ان کے نمبر پورے کریں، ان کا بجٹ بھی پاس کرائیں، ان کی جی حضوری بھی کریں، ان کے غلط صحیح سارے فیصلے مانیں. اور اگر کوئی کہے کہ آپ کے گھر سے کرپشن کا ریکٹ چل رہا ہے، فرا گوگی کے تانے بانے آپ کے گھر سے ملتے ہیں، تو اسے کہے کہ نہیں تم محب وطن نہیں ہو کیونکہ تم نے فرا گوگی کی چوری مجھے آ کے بتائی ہے. وہ جو آج کل بیٹھ کے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ہر صحافی کی، میں نے بڑا لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. میں عمران ریاض خان صاحب کو تب جانتا ہوں جب وہ ایکسپریس کے بیٹ رپورٹر تھے، 2009 کی بات کر رہا ہوں. ہمارا تب بھی ان سے اچھا تعلق تھا، رہتا تھا. مگر جب وہ کہتے نا کہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ چوری کی گئی، تم نے مجھے ثبوت دیے تھے، تم نے کہا تھا یہ چور ہیں، تو جب انہی لوگوں نے بتایا کہ فرا گوگی چور ہے، جب انہوں نے کہا کہ بشرا مانیکا انگوٹھیاں مانگتی ہے اور اس کے تانے بانے فرا گوگی سے ملتے ہیں، اس پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کو نیوٹرلٹی پہ اعتراض ہے، ہم نیوٹرلٹی کے حامی ہیں. سائفر کے اوپر جیسے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، جی طلب بھی کیا ہے سابق وزیر اعظم کو اور سابق وزیر خارجہ کو. ایک طرف تو یہ تحقیقات ہے کہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس کی تحقیقات ہوئی ہیں اور جو آڈیو لیکس مبینہ طور پر آئی اس پہ گفتگو کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل آفس کی بگنگ کی جاتی رہی ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات دکھائی نہیں دیتی، اس کی کیا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو سائفر کی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ کنسپریسی اس ملک کے خلاف ہوئی ہے. یہ کنسپریسی اس ملک کے فارن ریلیشنز کو خراب کرنے کے لیے ہوئی ہے. یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے ایک کنسپریسی ہوئی ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. سائفر ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ جلسے میں نہیں لے جا سکتے قانونی طور پہ. آپ نے جیب سے نکال کے جلسے میں وہ کاغذ لہرایا ہے. آپ کے اپنا انٹرویو ہے کہ سائفر میرے پاس تھا. اسد عمر کہتے ہیں جی سائفر، انہوں نے سائفر گما دیا، ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ پی ایم ہاؤس کو آگ نہ لگا دے. یہ آن ریکارڈ بیان ہے اسد عمر کا. اسی شام خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر میرے پاس تھا، میں گھر لے آیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ جلسے میں جاتے ہوئے کہیں کالی اینک رات کو جو بندہ پہنے وہ کاغذ گرا بھی سکتا ہے. دیکھیں میں یہ بات نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ اللہ ان کو اچھی بینائی دے، مگر جو شخص رات کو کالی اینک پہن کے ادھر ادھر منڈلاتا پھرے تو وہ سائفر کہیں گما بھی سکتا ہے، گرا بھی سکتا ہے. تو یہ برآمدگی ہوگی، تحقیقات چل رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی چاہیے پیش ہوں، اسد عمر صاحب بھی پیش ہوں، اعظم خان کو بھی واپس بنائیں، آ کے تحقیقات کا سامنا کریں. تو یہ سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوگی کہ جی سائفر آپ نے کہاں گمایا، کیسے گمایا. تو یہ سارے بڑے غور طلب سوالات ہیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایف آئی اے کی ہے وہ اس پہ بھرپور محنت بھی کر رہی ہے اور اس کی پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے. انشاءاللہ ریزلٹس ملیں گے. بالکل سر.